السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. آج خطبے کا موضوع ہے سب سے عظیم سیرت. سب سے عظیم سیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف ایک ہی ایسی شخصیت ہے جن کی سیرت اور صورت اور ہر قسم کے جمال و کمال ایک وقت میں ایک ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اس دنیا میں انسان کا کردار، اس کا وجود، اس کے اخلاق، اس کی کارکردگی، اس کی بول چال، اس دنیا میں اس کا اصل اور رسوخ اور اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا ذکر خیر، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کسی انسان کی سیرت سے جڑی ہوتی ہیں. دنیا کی تاریخ میں کئی عظیم لوگ گزرے ہیں، لیکن سب سے عظیم انسان ہر اعتبار سے، صورت، سیرت، جمال و کمال اور دیگر جو چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جب ان میں دیکھا جائے تو صرف ایک ہی نام سامنے آتا ہے. عظمت کی، خیر کی، برکت کی، جمال و کمال کی مثال بن چکے ہیں پوری دنیا میں. یہاں تک کہ بعض کافر بھی گواہی دیتے ہیں. یہ اصل کمال ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کی عظمت کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور آپ کی خوبیوں کو کا اقرار کرتے ہوئے اپنی زبان سے اس کا اعلان بھی کرے. سب سے عظیم سیرت ہے پورے کائنات کے سب سے عظیم انسان اور سب سے عظیم مخلوق سید ولد آدم و سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد بن عبد اللہ بن المطلب الہاشمی القرشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم سیرت ہے. واللہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر ڈالا ہے، اپنے دل سے بغض و نفرت کو نکال کر، تعصب کو نکال کر، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی دین سے اس کا تعلق ہو، جب وہ انصاف کرتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لازم نکلتی ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم بات کرتے ہیں گستاخیوں کی کہ گستاخ رسول موجود ہے. یہ ہر درم لوگ ہیں جو کفر کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں. سب سے بڑے ظالم انسان ہے. اگر اپنے دل سے اس غلاظت کو نکال دیتے اور منصف بن جاتے تو واللہ
سوائے احترام، توقیر اور تعظیم کے اور ذکر خیر کا کوئی اور راستہ ملتا ہی نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سب سے عظیم سیرت جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور شخص نظر نہیں آتا۔ دیکھیں سب سے عظیم لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام۔ انسانوں میں سب سے عظیم علماء جو ہیں، انسانوں میں سب سے عظیم انسان ہے انبیاء علیہ السلام۔ اور انبیاء کے بعد آتے ہیں انبیاء کے صحابہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے، اولیاء کے سردار ہیں انبیاء کے صحابہ۔ اور سب سے افضل اور سب سے عظیم رسول ہیں، سب رسول میں سب انبیاء علیہ السلام میں سے خاتم النبیین و سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور صحابہ میں سے سب سے عظیم صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ سب سے عظیم امتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ میرے بھائی یہ شرف ہی ہمیں کافی ہے واللہ۔ آج ہم سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ کاش اس جملے کا حق ادا کرنے کی ہمیں صلاحیت ہوتی، توفیق ہوتی۔ اللہ کے پیارے بندے ہیں، جو حق بھی ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور سب قبل کی دعا بھی کرتے رہتے اپنے رب سے، لیکن امت کی اکثریت کہاں پر ہے؟ کیا وہ حق ادا کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کی ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ بھی اس سیرت سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو آل بیت صحابہ میں شامل ہے، خارج نہیں ہے، باہر نہیں ہے۔ اس ظالم ملک میں روافض اور اس قسم کے اہل بدعت نے صحابہ کو آل بیت سے جدا کر لیا۔ اس لیے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں درود میں بھی جب درود پڑھتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور عنہ تک، اور چند اور بھی آل بیت پہ سے ذکر کر لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ جو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آل میں سب شامل ہیں، صحابہ بھی ہے، آل بیت سب شامل ہیں۔ لیکن جب آپ مخصوص کر دیتے ہیں بعض کا ذکر کر کے بعض کا نہیں، تو مطلب صرف انہیں پر درود ہے، باقی پر نہیں ہے، جس میں سب سے عظیم صحابہ سے ابوبکر و عمر بھی خارج ہو جاتے ہیں، تو عثمان بھی خارج ہو جاتے ہیں رحمک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سب سے عظیم سیرت ہے۔ سیرت پر چند باتیں کرنے سے پہلے صحابہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر رسول کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ شرف حاصل کیا ہے، یہ کوئی انسانیت مصادفہ نہیں ہے بس یوں ایک ہی زمانے کے لوگ تھے تو صحابی بن گئے، نہیں واللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے کہ سب سے عظیم رسول کے لیے سب سے عظیم صحابہ کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیا عظیم لوگ تھے، کیا شرف تھا ان لوگوں کا جنہوں نے گفتگو کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ ہم تعریف سن کر ہی کتنی خوش ہو جاتے ہیں
جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف سنتے ہیں تو سینے کو شادے ہو جاتے ہیں، دل میں سکون اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، پورے جسم دل و دماغ میں خوشی طاری ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان سے گفتگو کی ہے براہ راست۔ اتنے عظیم لوگ ہیں۔ اور انہی صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ جو ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو وہ سورت کی بات ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جو حدیث کی کتابوں میں آیا ہے بڑا پیارا وصف ہے واللہ۔ ان میں سے معبد نے بڑا پیارا وصف بیان کیا تھا جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ملاقات ہوئی، ایک ہجرت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گھرانے سے ہوا۔ معبد نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا۔ جب خاوند نے پوچھا کہ کوئی شخص آیا تھا، انہوں نے جو وصف بیان کیا تو بڑا پیارا وصف ہے۔ اور بعض صحابہ نے بھی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے، انہوں نے بعض اوصاف، پیارے خوبصورت اوصاف بیان کیے ہیں۔ میں بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے جس کا درس بھی جاری الحمدللہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اگر آپ وہ دیکھ لیں ان احادیث کا مجموعہ جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے کہ کتنے خوبصورت انسان تھے۔ آپ چہرے کی بات کریں، آپ سر کی بات کریں، قد و قامت کی بات کریں، جسامت کی بات کریں، چلنے کے انداز میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، بات کرنے کے انداز میں، دیکھنے کے انداز میں، تو اتنی خوبصورت وصف بیان کیا گیا ہے کہ میرے پاس بیان کرنے کے کوئی الفاظ نہیں ہے واللہ۔ یعنی رنگ کو دیکھ رہے، رنگ گورا ہے، سرخی آمیز ہے، چہرہ گول ہے، پرکشش ہے، جو دیکھتے دیکھتے رہ جاتا ہے، اتنی خوبصورت چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ گردن نملی ہے، قد و قامت جسمت معتدل ہے، سینہ چوڑا ہے، کندھے چوڑے ہیں، سر بڑا ہے، چہرے کے اوصاف میں سے بھویں باریک ہے، رخسار ہلکے ہیں، سر کے بال لمبے ہیں، داڑھی کے بال لمبے ہیں، اور کل تقریباً 20 سفید بال ہے یا بال تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہے۔ جب چلتے تھے تو یوں لگتا ہے جیسے کہ کسی اونچائی سے نیچے کی طرف جا رہے ہو، تیزی سے چلتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم آ کر۔ جب مڑ کے دیکھتے تھے تو مکمل سینے کو ہلا کر پیچھے طرف مڑ کے، صرف گردن نہیں ہلاتے تھے پیچھے دیکھتے ہوئے۔ حسن اسلوب ہے، کمال کا طریقہ ہے۔ کسی سے گفتگو کرتے تو مکمل توجہ سے بات سنتے تھے، بات کاٹتے نہیں تھے، بات سن لیتے تھے۔ جب بات فرماتے تو سننے والا سننے پہ مجبور ہو جاتا، مخالف کیوں نہ ہو۔ انداز بیان سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت، فصاحت اور بلاغت سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے خوبصورت۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا، ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا، ریشم سے زیادہ نرم۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں سورج کی چمک جیسے چمکدار چہرہ تھا،
انس فرماتے ایک روایت میں کہ 14ویں کے چاند جیسا چہرہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ خوبصورتی، یہ حسن و جمال یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسے گزرا. یتیم تھے، ولادت سے پہلے والد کی وفات ہو گئی. 6 سال کی عمر میں ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. دادا نے پالا، کچھ سال بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے. پھر چاچا کی گھر میں رہے. مشکل وقت تھا. ابتدائی 40 سال اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان اخلاق کے اعتبار سے سمجھے جاتے تھے، الصادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب حسن اخلاق کی بات کرتے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا نام آتا. یہاں تک کہ قصہ معروف ہے، کعبے کی تعمیر کا قصہ. جب قریش نے کعبے کی تعمیر کی، اب وقت آیا حجر اسود رکھنے کا، تو کون رکھتا ہے؟ قبیلوں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. تو یہ شرف ایک ہی شخص کو ہو سکتا ہے، اور تمام قبیلوں نے مل کے یہ کام کیا ہے. جو کعبے کے باقی پتھریں کوئی بھی اٹھا کے رکھ سکتا ہے، اور سب نے مل کے یہ کام کیا ہے. حجر اسود تو ایک ہی ہے، اور جگہ بھی ایک ہے، اور رکھنے والا بھی ایک ہونا چاہیے. اب قبائل کا آپس جھگڑا ہوا، کون کرے گا؟ آخر میں اتفاق ہوا، جو بھی باب صفا سے داخل ہوگا وہی حجر اسود کو رکھے گا اپنی جگہ پہ. اتفاق ہو گیا. اب کون ہے؟ انتظار میں ہے. جو ہی دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہوتے ہوئے تو سب نے کہا الصادق الامین آ گیا ہے. یہی شخص حق رکھتا ہے کہ حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اسی جگہ پر رکھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں. ہم جو کہتے ہیں حسن اخلاق کی بات، تاکہ سب قبیلوں کے سردار جو ہیں وہ بھی اس خیر عمل میں شامل ہو جائیں. تو ایک چادر منگوائی، اس چادر میں رکھا، تو قبیلوں کے سردار اس چادر کو پکڑا اور اٹھایا. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی جگہ پہ رکھ دیا. حکمت ہے، حسن اخلاق ہے. انسان اپنے حسن اخلاق سے اپنے دشمن کو بھی گرا دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، غالب ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دین اسلام کا جو اصل پیغام وہ حسن اخلاق کا پیغام ہے. غلط کہتے ہیں. اخلاق تو پہلے سے بھی موجود تھے. ثبوت یہ ثبوت ہے. الصادق الامین یہ لقب بعثت سے پہلے، بعثت کے بعد کیا ہے؟ پہلا کیا ہے. ٹھیک ہے، برے اخلاق بھی موجود تھے، لیکن صرف اخلاق کی ضرورت نہیں تھی. اشد ضرورت صرف ایک چیز کی تھی اس بگڑے ہوئے زمانے میں. ورنہ اچھے بول چال والے لوگ بھی موجود تھے، جن میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ترین اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. محمد، سب کہتے تھے محمد. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤ، محمد نام جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، احمد ہے اور محمد ہے، دونوں نام ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن مجید کا ذکر کیا گیا ہے. احمد اور محمد. محمد الرسول اللہ سورۃ الفتح کی آخری آیت میں، اور رسول اسمہ احمد عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سورۃ الصف میں. محمد احمد دونوں نام ہیں. محمد کا معنی ہے
جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو حمد سے ہے. دونوں میں حمد کا جو روٹ ورڈ جیسے حمیدہ سے ہے، حمد سے، تو محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. اور یہ نام اپنے زمانے کا سب سے پہلا نام تھا. اس نام جیسے کوئی انسان پہلے تھا ہی نہیں، عرب میں نام معروف ہی نہیں تھا. محمد. احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. محمد وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے. سب سے زیادہ تعریف اسی کی جاتی ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا ہو. دیکھیں دونوں معنی کیسے جڑ گئے ہیں. حمد کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اعتبار سے کسی نے بھی مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حمد کی ہو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے زیادہ تعریفیں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے. تو حسن اخلاق بنیادی پیغام نہیں ہے دین اسلام کا. حسن اخلاق بھی مقاصد شریعہ میں سے ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تمام کرنے کے لیے موجود تھے لیکن ناقص تھے، فقدان نہیں تھا، ناقص تھے، تمام ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے. لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ اسی بنیادی پیغام کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف جاتے تھے. اپنی قوم کی طرف دیکھتے تھے کہ کعبہ ہے، کعبہ کی تعظیم میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس گھر کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے. سجدہ ان بتوں کو ہوتا ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے اور بتوں سے بھی کی جاتی ہے، وسیلے کے نام پر. قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، توکل ہے، ڈر ہے، امید ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بت بھی سب شریک ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے، غلط طریقہ ہے، لیکن صحیح راستہ کیا ہے پتہ نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر خاص نعمت ہے. واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقل کے بھروسے پر ہمیں چھوڑ دیتا کہ تمہاری عقل ہی کافی ہے حق کو پانے کے لیے، کوئی حق پا سکتا ہے؟ کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. سب سے عظیم انسان، سب سے عقل مند انسان، سب سے بڑا دانشور، سب سے بڑا حکمت والا انسان صرف اپنے عقل کی بنیاد پر، عقل کے بھروسے پر حق کو کبھی پا نہیں سکتا. اگر کوئی پا سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. اپنی عقل خود حکمت کے اعتبار سے پوری قوم گواہی دیتی ہے، باہر کے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمت والے، صادق ہے، امین ہے، سب خوبیاں شامل ہو چکی ہیں، جمال و کمال کے مالک ہے. اس کے باوجود بھی ایک چیز کی تلاش میں تھے، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے. سوالات ہیں، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، دنیا میں نے کرنا کیا ہے، یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ اچھا تو نہیں ہے، اچھا کیوں نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے. سوالات کے جوابات نہیں تھے. غور و فکر کے لیے غار حرا کی طرف جاتے تھے، مراقبے کے لیے نہیں جاتے تھے. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ مراقبے کی جو اصل دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے غار حرا مراقبہ کرنے کے لیے. مراقبے سے مراد جیسے کہ بعض لوگوں کے نزدیک عقیدہ ہے کہ خاص طریقے سے بیٹھ کر اپنے سر دونوں گھٹنوں کے بیچ میں دے کر انسان غیب کو کشف کرنے کی تلاش میں ہوتا ہے، مغیبات کو کشف کرنے کی تلاش کرتا ہے، اور پھر وہ خاص طریقہ کو اپنا کر اپنے دل و دماغ سے پوری دنیا سے نکل کر صرف ایک ہی چیز کو اپنے سامنے رکھ کر، چاہے وہ اس کا شیخ ہو، چاہے اس کا پیر ہو، چاہے اس کا کوئی بھی ہو، اسی کی طرف مکمل توجہ دے کر اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو پھر
اس کے لیے کوئی چیز منکشف ہو جاتی ہے. اور بعض یہ تو کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کو یعنی اپنے ذہن اور دل و دماغ میں رکھنا، باقی دنیا سب کو چھوڑ دینا ہے. تو کوئی جو غیب چیزیں یا غائب چیزیں وہ اس کے منکشف ہو جاتی ہے. کشف الغیوب. بعض لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں اور کشف قبور کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ قبر میں ہو رہا ہے بعض لوگ یہ جان سکتے ہیں کہ اس قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ طریقہ نہ تو کسی صحابی کا تھا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا، ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو قبروں کے بیچ میں گزرتے ہوئے پتہ چلا دو قبروں والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیسے پتہ چلا؟ مراقبے سے پتہ چلا. بیٹھ جاتے مراقبے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مراقبے بعد فرماتے پھر کیا ہو رہا ہے قبروں میں. وحی کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں قبروں کے ساتھ جو ہے کیا ہو رہا ہے. یعذبان، دونوں کو عذاب مل رہا ہے. ما یعذبان فی کبیر، لوگوں نے بڑی باتیں نہیں ہیں جن وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو چغل خور تھا، چغل خوری کرتا تھا. دوسرا وہ شخص ہے جو استنجا کرتے ہوئے صحیح طریقے سے استنجا نہیں کرتا. لا یستنزہ من البول، پیشاب کرتے وقت صفائی کا اہتمام نہیں کرتا تھا. یہ مراقبے سے کشف القبور کے طریقے سے نہیں ہوا. یہ وحی ہے جو رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. الغرض تو غار حرا میں غور و فکر تھا کائنات میں. آپ دیکھیں کہ اونچی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں چھوٹے سے غار میں، آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اس عظیم وسیع آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس بڑے آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ رب اس سے بڑا ہونا چاہیے کیونکہ وہ خالق ہے. ہمیں رب نے پیدا تو کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، اس کے اسماء و صفات کیسے ہیں. تو غور فکر کرتے کرتے اچانک سے رؤیا صالحہ، نبوت کی جو ابتدا ہوئی وہ سچے خوابوں سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے، صبح اٹھتے وہی ہوتا جو رات خواب میں دیکھا تھا. رؤیا الصالحہ. اور جگہ سے گزرتے تو ایک پتھر تھا جو سلام بھیجا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ابتدا تھی نبوت کی. پھر وقت مقرر پر ان سوالوں کے جوابات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم فرشتے کو جو وحی لے کے نازل ہوتے انبیاء علیہ السلام پر، جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، نازل ہوئے اور سب سے پہلا پیغام لے کر آئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حرا میں. سب سے پہلے پیغام تھا اقرأ، پڑھو. قراءت سے اقرأ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے. اور سوال عجیب سے اقرأ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. دوسری مرتبہ اقرأ، تیسری مرتبہ اقرأ. پھر اپنے سینے سے لگایا اور زور سے کسا اور پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 5 پہلی آیات جو سب سے پہلی آیات تھی. زمانہ دیکھیں، پیغام دیکھیں، اور جس کے لیے پیغام ہے وہ کون ہے؟ سبحان اللہ. زمانے میں جاہل کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، زمانہ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے. اپنے وقت اپنے زمانے کے سب سے بدترین معاشرہ تھا عرب کا معاشرہ اپنے زمانے کا. اور بھی لوگ موجود تھے، پرشنز موجود تھے، دوسری طرف رومنز موجود تھے، سب موجود تھے، لیکن متمدن سمجھے جاتے تھے، پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے. اور عرب کو دیکھتے کہتے ہیں جاہل گوار لوگ ہیں، یہ صرف بھیڑ بکروں کے ساتھ رہ کر اونٹوں کے ساتھ رہنے والے ہیں،
بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان نہیں سمجھتے تھے وہ لوگ. زمانہ دیکھیں، اس زمانے میں اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ جاہل کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور پڑھنا اور لکھنا لازمی ہے، علم لازمی ہے. پڑھنا لکھنا ہے علم ہی کے لیے ایک ذریعہ ہے، لیکن علم سے یہاں تک منحصر نہیں ہے، کیونکہ علم آپ اگر پڑھ نہیں لکھ نہیں سکتے تو صرف سن کر بھی عالم بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے. اصل بات یہ ہے کہ پیغام کو پہنچانا ہے اور اس پیغام کو صحیح سمجھنا، عمل کرنا ہے اور اس کی دعوت دینی ہے. اصل بات یہ ہے، اگر آپ کو پیغام پہنچ جاتا ہے، صحیح سمجھ لیتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے، تو یہی مقصد ہے. الغرض سب سے پہلے پیغام میں علم کا نور ہے. اقرا، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اب وقت آیا ہے علم کے زمانے کا. اب یہ زمانہ بدلے گا، اب یہ جہالت کی ساری تاریخیں اڑ جائیں گی. اب علم کے زمانے کی ابتدا ہو گئی ہے، اور ایسے ابتدا ہوئی کہ آپ دیکھیں نور رسالت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. وہ یوم اول تھا. آج دیکھ لیں آپ اس ٹیکنالوجی کی دنیا کو، اس وقت سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ یہ ٹیکنالوجی ہے، دنیاوی علم ہے، نیوکلیئر سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے؟ کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس انسان کی بقا کے لیے، اس انسان کو اچھا انسان کرنے کے لیے. تاکہ نیوکلیئر سائنس بھی ہو تو وہ بھی ٹھیک استعمال ہو، میڈیکل سائنس بھی ٹھیک استعمال ہو، دنیا کے سارے جو بھی علم ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ نور رسالت کی ضرورت ہے، شریعت کی ضرورت ہے. اپنی سیرت کو صحیح درست کرنے کے لیے صرف دنیاوی علم کافی نہیں ہے. ہم دنیا تو بنا سکتے ہیں دنیاوی علم سے، لیکن شریعت کے بغیر یہ علم ناقص رہتا ہے. بلکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں یہ جو اچھا علم تھا یہ سب سے برا کیوں بن جاتا ہے؟ کوئی بھی علم دیکھ لیں آپ، ڈاکٹر ہیں کتنے لٹیرے ہیں، کیونکہ خوف خدا نہیں ہے. کہتے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیوں؟ کیونکہ نور رسالت نہیں ہے. صرف دنیاوی علم بغیر شریعت کے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بغیر کھوکھلا ہے. اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے. الغرض اقرأ باسم ربک الذی خلق. رب کی مدد کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. پیغام ہے پہلا. علم بھی ہے تو رب کی مدد بغیر جس نے پیدا کیا ہے ناممکن ہے. الگ سے پیدا کیا انسان کو، حیثیت کیا انسان کی. پیغام بہت بڑا ملنے والا ہے، عمل کرنا لازمی ہوگا. اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی لے کے جانا ہوگا. اے انسان تیری حیثیت کیا ہے؟ الگ سے پیدا کیا ہے. اقرأ وربک الاکرم. وہ کریم، سب سے کریم رب ہے. بس پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. جس حق کی جستجو میں تھے، جس حق کی تلاش میں تھے، اب یہ وقت آیا ہے اس حق کو پانے کا. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اگر وحی نہ ہوتی جو سب سے عظیم علم ہے، واللہ سب سے عظیم علم ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا کے سارے سائنسز اور علوم ایک طرف، اگر وحی نہ ہوتی، نور رسالت نہ ہوتا تو آج ہم کہاں کے رہتے؟ ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو دنیا میں آئے کیوں ہیں ہم، ہمارا رب کون ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے. سبحان اللہ. انسان جانوروں کے فرق باقی رہتا ہے. ہماری حیثیتیں کیا ہوتی؟ تو نور شریعت سے، نور رسالت سے ہم انسان بنے ہیں، ہم مسلمان بنے ہیں، ہم اچھا انسان ہیں، ہم
کب اچھے انسان بنیں گے؟ جب اچھے مسلمان بنیں گے. اور اچھے مسلمان بننے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. اصول کی طرف آ جائیں اور بنیاد سے شروع کریں. بچوں کو ABC سکھاتے ہیں، عقیدے کی ABC سیکھ لیں، شریعت کے اساس کو سیکھ لیں، حلال اور حرام کو جان لیں. ہمارا ہم سے یہی چاہتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید ڈر لاحق ہوا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے، کون ہے جو یہ عظیم پیغام لے کے آیا ہے. گھر میں جاتے ہیں. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وقت سب سے عظیم عورت اپنے زمانے کی، اپنے خاوند کے حال کو دیکھتی ہے، پریشانی کو دیکھتی ہے. زملونی زملونی، کپڑا دے اور مجھے میں کپڑا اوڑھنا چاہتا ہوں. پریشان نہیں کرتی، 10 سوال نہیں کرتی، کیا ہو گیا، کہاں سے آئے، کیوں، کیا کیا ہے. نہیں، بالکل نہیں. اس وقت ساتھ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے. پریشانی کو ختم کرنے کی ضرورت نہ کہ خود پریشانی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو فوراً کپڑا لے کے آتی ہے، سینے سے لگاتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا ہے تب پوچھتی ہیں کہ ہوا کیا ہے. یہ پیغام ہے ہماری بہنوں کے لیے، ہمارے باؤں کے لیے، ہمارے اہل خانہ میں. جب آپ گھر میں گھستے ہیں تو پریشان ہو تو ہماری بیوی کیسے پیش آتی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو پریشانی کی حالت میں پریشانی بڑھایا نہیں جاتا بلکہ خاوند کی پریشانی کو دور کیا جاتا ہے. اور اس وقت بیوی کی اشد ضرورت ہوتی ہے. خاوند کو باہر پریشان ہو کے تو باہر سے پریشانی بیچارہ گھر میں آیا تاکہ پریشانی دور ہو جائے، لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے، یہ پریشانی اور بڑھ جاتی، دگنی ہو جاتی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. پھر پوچھتے ہیں کیا ہوا، پھر تسلی بھی دیتی ہیں. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں. پھر چند جو خوبیاں تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا ذکر کیا کہ آپ مدد کرتے ہیں محتاجوں کی، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ اچھے مہمان نوازی کرتے ہیں، حق والا کا حق کے ساتھ دیتے ہیں. جو خوبصورت صفات تھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ان کی یاد ذہن میں فوراً ان کو بیان کر دیا. تو تسلی ہوئی، تسلی دیتے ہیں. یعنی کہ تم تو ہوئی ایسے، تم تو پہلے کون سے اچھے کام کر کے آئے، تم تو بس ہوئی ایسے، بس پنگے لیتے ہو، تو جھگڑے کر کے آتے ہو، فرار کر کے آتے ہو. وہ بیچارہ پہلے سے پریشان، 10 پریشانی اور اس کو جو سب سے بری صفات ہوتی ہے نا وہی سامنے رکھ دیتے، تم ہوئی ایسے. دیکھیں ہمارے اندر تو خامیاں موجود ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ وقت نہیں ان کو بیان کریں. یہ وقت ہے کوئی کہیں سے خوبی تلاش کر کرو، یار کوئی تو خوبی ہوگی. 10-20 سال تمہارے ساتھ گزارے اس گھر میں، اس بندے نے کہیں سے خوبی تلاش کر کے خوبی بیان کر دو، ایک تو ہوگی نا. کبھی مسکرا کر بات کی تو ہوگی، کبھی آپ کسی پریشانی سے اس بندے نے کوئی ساتھ تو دیا ہوگا، کوئی اچھی خوبی سامنے رکھے تاکہ دل میں سکون تو ملے اسے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تسلی دینے کے بعد مسئلے کا حل بھی. ایسے کرتے میرا کزن ہے ورقہ بن نوفل، اہل کتاب میں سے کے پاس علم ہے، جا کے پوچھتے ہی ہوا کیا ہے، کیونکہ عام بات نہیں ہے، پیغام عظیم ہے، وہ عام بات نہیں ہے. اس زمانے میں علم کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ پیغام بہت بڑا پیغام ہے. اس لیے ایسے شخص کے پاس جاتے جو علم رکھتا ہے. آپ کے جو اچھے دوست ہوتے ہیں آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں، صحیح رہنمائی کرتے ہیں. کسی جاہل کے پاس نہیں لے کے گئے. اور اچھی بیوی کی یہی علامت ہوتی ہے، آپ کو اچھا مشورہ دیتی ہے، اچھا گائیڈ کرتی ہے. چلی گئی. اور ورقہ بن نوفل یعنی علماء کے صحابہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یعنی پہلے وفات پا چکے تھے بعثت میں، لیکن اقرار کر لیا تھا. جب بات سن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورقہ بن نوفل یہ گواہی دی کہ وہی فرشتہ ہے جو نازل ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام، جو موسیٰ پر نازل ہوا وہی فرشتہ ہے. اور اگر ایسا ہے، بات حق ہے، تو آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی. کیونکہ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے جب کوئی یہ پیغام لے کے آتا ہے اس کے دشمن اس کے دوستوں سے زیادہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. پھر وحی کا انقطاع ہوا کچھ عرصے کے لیے. پھر دوبارہ سے وحی جب دوسری مرتبہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام چلتے ہوئے ایک آواز سنی تو آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا
زمین آسمان کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر ڈر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر کی طرف جاتے ہیں اور فرماتے ہیں دثرونی دثرونی. پھر یہ سورۃ پہلی سورۃ مزمل کی پہلی آیت نازل ہوئی، اور اس یہاں پہ سورۃ المدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قم فانذر، اب یہ حکم آیا. پہلے تو صرف پیغام تھا، اب اس پیغام کو پہنچانا ہے. اب خبردار کرو لوگوں کو. کس چیز سے خبردار کرنا ہے؟ جو سب سے بڑی خرابی ہے معاشرے میں، اس کے بارے میں جا کے خبردار کرنا ہے. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا. یہ جو بت پرستی ہو رہی ہے، اب اس کے خاتمے کا وقت آیا ہے. قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنے قریبی گھر والوں سے شروع کرنا ہے. دعوت ابھی عام نہیں ہے، یہ دعوت ابھی ابتدائی دور میں اپنے گھر والوں سے شروع کرنی ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کرنی ہے. اور آہستہ آہستہ نور رسالت آہستہ سے بڑھتا گیا. ایک صرف سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کبریٰ نے اسلام قبول کیا عورتوں میں سے، مردوں میں سے ابو بکر صدیق نے، بچوں میں سیدنا علی نے، اور جو خادم تھے اور جو غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور پھر دیکھیں آہستہ آہستہ پھر اور یہ پیغام پھیلتا گیا لوگوں میں. معاشرے کے جو سب سے اچھے لوگ تھے آہستہ آہستہ انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا، اور آہستہ سے یہ روشنی بڑھتی گئی. بہت کم لوگوں نے اس پیغام کو قبول کیا، اور اکثریت مخالفت کی، اور مخالفت کی بھی انتہا کر دی. جب دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیغام، اس عظیم پیغام کے لوگ نہیں لے رہے، نہیں مان رہے، تو نے سوچا چلے جو قریبی قبائل ان کی طرف جاتے ہیں. اصل مقصد کیا؟ پیغام کو تو پہنچانا ہے نا. فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین. الغرض تو حق بات کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قبروں کی طرف جاتے ہیں. سب سے جو قریب ترین جگہ تھی وہ طائف کی تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور پیدل سفر کرتے ہیں. طائف ہم گاڑیوں پہ جاتے ہیں، ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کا پیغام لے کر یہ پورا سفر طے کیا. صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہ لوگ سدھر جائیں، اس پیغام کو قبول کر لیں. دنیا آخرت کی کامیابی کا پیغام لے کے جا رہے ہیں. اور پھر طائف نے جو کیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. یعنی گستاخی کی انتہا کر دی. ایک تو پیغام قبول نہیں کرنا، پھر پتھر بھی برسانے ہیں. کوئی اپنے دیکھیں عرب مہمان نواز معروف ہے، عرب میں مہمان نوازی معروف ہے، مہمان نواز ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں ان کے سارے قوانین ٹوٹ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دل پہ جا کے لگی ہے. یہ بت پرستی شرک غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے باپ دادوں کا دین ہے اور آپ کہتے ہیں غلط ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر مارو اس. آج بھی اکثر لوگ اس پیغام کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارے کیا باپ دادا غلط تھے، کیا ہمارے علماء غلط ہیں کہ تم ہی صحیح ہو صرف. پھر بارش پتھروں کی بھی ہوتی ہے، الفاظوں کی بھی ہوتی ہے، اور ہر طرح سے پریشان کیا جاتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ وہاں سے واپس آتے ہیں. مشکل وقت ہوتا ہے. اس پورے سفر میں صرف ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے، ایک کرسچن تھا غلام عداس نامی. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پہنچتے ہیں اور اپنے جسم مبارک سے خون کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو اس باغ کا جو غلام ہے وہ انگور لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں. تو وہ غلام کرسچن تھا، تو سن کہ یہ بسم اللہ کہاں سے پڑھا ہے آپ نے؟ یعنی یہاں پر کبھی میں نے سنا نہیں ہے. آپ واحد شخص جو پہلی مرتبہ میں نے سنا ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. تو وہ بڑا خوش ہوا جوان، اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. دیکھیں ہم کچھ چاہتے ہیں، آپ کچھ چاہتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ جو رب چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طائف ایسی جگہ تھی، اگر اسلام یعنی نور رسالت یہاں سے اگر نکلتا تو پوری دنیا میں پھیلنا آسان تھا.
اگر یہاں کے لوگ کیونکہ اثر رسوخ طاقتور لوگ تھے، ثقیف کا قبیلہ معروف تھا، اثر رسوخ میں، طاقت میں، بولنے میں اور سختی میں سب کچھ موجود تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر یہ میری قوم تو نہیں مان رہی، اگر یہ لوگ مان لیں گے تو یہ پیغام بہت جلدی سے پھیل سکتا ہے جزیرے میں، اور کئی لوگ اس پیغام، یعنی لیکن شفقت دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگ مر رہے شرک پہ، ہمیشہ کی ناکامی لے کر جا رہے ہیں، درد ہے، تکلیف ہے کہ کیسے یہ لوگ جا رہے ہیں، رب کو کیا منہ دکھائیں گے، پیغام نہیں قبول کر رہے، کوئی بھی ذریعہ تو ہونا چاہیے. روتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شدید تکلیف میں تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے. ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا ہے. تسلی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کہ مجھے تو کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، یہ لوگ یہ پیغام نہیں قبول کرے، ہلاک ہو رہے، ہمیشہ کی ناکامی لے جا کے. کافی پریشانی تھی، تسلی ہوئی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں. لیس لک من امر شیء، ہدایت، عذاب، پکڑ، ثواب، جزا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. الغرض تو اللہ تعالیٰ جو چاہت تھی وہ اور تھی، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت تھی کچھ اور تھی. طائف نہیں تھی، یثرب یہ جگہ ہوتی، اور یہ قبیلہ نہیں، ثقیف نہیں. بعد بھی اسلام قبول کرے گا لیکن اصل حق رکھتے ہیں اوس اور خزرج. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آتے ہیں، شدید پھر اور مسئلے ہو جاتے ہیں. ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو جاتی ہے، اور شدید غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال میں پھر اسی طریقے سے وقت گزرتے جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر اسراء والمعراج اسی 10ویں سال میں تسلی کے لیے. اور پھر حج کے موقع پر جو قبیلے آتے تھے مدینہ، کئی قبیلوں سے، اچھا جو جتنے قبیلے آتے تھے حج کے موقع، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیغام دیتے تھے. یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے. لیکن جتنے اندر جو داعی ہوتا ہے نا، حق داعی، وہ سستی کہانی کا شکار نہیں ہوتا. یہ نہیں کہتا اچھا یار لوگ تو نہیں قبول کرتے، چلو دیکھی جائے گی. نہیں، دیکھی نہیں جائے گی، دیکھنا ہے اور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صرف ایک قبیلے اس نے انکار کیا، اس نے بھی سب نے انکار کے سوائے جو مدینہ سے آئے ان میں سے ایک قبیلے نے اقرار کیا. عجب بات دیکھیں، لوگ حج پہ آتے تھے شرک لے کر، حج پہ آ رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے. اگر حج کرنا کافی ہوتا تو ٹھیک ہے، حج تو کر رہے تھے نا، لوگ روزہ بھی رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. جیسے مسلم کی روایت میں ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اسلام کو 3 سال پہلے نماز پڑھتا تھا، شرک بھی تھا، نماز بھی تھی، شرک بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، شرک بھی تھا، صدقات بھی تھے، شرک کے ساتھ حج بھی تھا، عمرہ بھی تھا. لیکن صرف ایک چیز کی کمی تھی جس کے بغیر سارے عبادات ناکارہ ہیں. وہ کیا ہے؟ توحید. توحید عبادت کی اشد ضرورت تھی. اس قبیلے نے پیغام کو جب سنا، پسند کیا، بات تو اچھی ہے. اگلی دفعہ پھر اور آئے، بیعۃ العقبہ جو ہوئی، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، بندھنے جو ایسے ایسے اس پیغام کو پھیلائے، جس سے مصعب بن عمیر کو بھیجا جاتا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچنے سے پہلے، ہجرت سے پہلے پیغام وہاں پہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ پیغام پھیلتے. پھر ہجرت ہوتی ہے اور بہت بڑی آزمائش صحابہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آزمائش تھی. کافی پریشان، مکہ کو چھوڑتے ہوئے بچپن یہاں پہ گزرا ہے. دنیا کی سب سے عظیم جگہ کو چھوڑنے کا حکم آ گیا ہے. مکہ جیسی کوئی جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے. مکان کے اعتبار سے مکہ کی سرزمین جیسے کوئی سرزمین نہیں، لیکن اس پاک سرزمین کو بھی شرک سے آلودہ کیا گیا تھا. شرک بھی موجود ہے، تو دعوت توحید لازمی ہے. شرک کو مٹانا ہے لیکن اس کے وقت درکار ہے، صبر کرنا پڑے گا، تحمل حکمت سے کام لینا پڑے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی. مکہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ہجرت ہو جاتی ہے، مدینہ پہنچتے ہیں. وہاں پہ نئے چیلنجز ہیں، نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، مخالفین اور سخت ہیں، اور نئے قسم کے لوگ وجود میں آئے، منافقین جو مکہ میں نہیں تھے، اور پریشانی بڑھی. لیکن اس کے باوجود بھی
ثابت قدمی ملتی گئی، اپنے رب سے مدد طلب کرتے گئے، آگے بڑھتے گئے، قدم رکے نہیں، آگے بڑھتے گئے۔ پھر اور جو عبادات ہے، 13 سال مکہ میں صرف ایک ہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، ایک ہی پیغام تھا، توحید کا پیغام تھا۔ اور مدینے میں آئے، اب اور شریعت، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تلوار اٹھانی پڑی۔ اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اب قتال بھی ہوگا، حق کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی جو اولاد تھی وہ رخصت ہونی شروع ہوئی، سب وفات پا گئے سوائے سیدہ فاطمہ کے رضی اللہ عنہا کے، جو 6 مہینے کے بعد وفات پائے۔ تو دیکھیں، یعنی چیلنجز دیکھیں، پریشانیاں دیکھیں۔ آج ہمارے بچہ بیمار ہو جاتے تو ہم پریشانی کی حالت میں دنیا چھوڑنے کو آتے ہیں، اتنی پریشان ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان، ہر زمانے کے سب سے عظیم انسان، باپ ہے تو سب سے عظیم باپ، خاوند سب سے عظیم خاوند، بیٹا سب سے عظیم بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اجازت مانگتے، اللہ تعالیٰ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہوں، اجازت چاہیے۔ وہ دعائے مغفرت کی اجازت مانگی، اللہ نے ایک دعا قبول کی، دوسری نہیں کی۔ زیارت کرنے کی اجازت تو ہے لیکن دعائے مغفرت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، دعا کرتے رہے، روتے رہے اور زیارت کیے لیکن دعا نہیں کر سکے۔ اللہ کا حکم ہے، حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ الغرض والد ہے، باپ ہے، سب سے عظیم ہے، بیٹے سب سے عظیم ہے، بھائی ہے، سب سے عظیم ہے، خاوند سب سے عظیم ہے، صحابی دوست ہے، سب سے عظیم ہے۔ اور واللہ پوری تاریخ میں ایسا انسان دوبارہ کبھی آ نہیں سکتا۔ ایک تو رسالت ہے، وہ تو کوئی رسول آ نہیں سکتا، لیکن یہ جو خوبصورت جمال و کمال ہے یہ کسی اور انسان میں جمع نہیں ہو سکتا، سوال نہیں پیدا ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پیغام کو لے کر جد و جہد کی ہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے ایک الگ سے خطبہ ہونا چاہیے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ وفات کیسے ہوئی، وہ کس طریقے سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ روشن ہو گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، روشن ہو گیا تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر تاریکیاں پورے مدینے میں چھا گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق انشاءاللہ اگلے خطبے میں آگے ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور آن اور سنت پر چلنے کی، نبی سلف الصالحین کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحیح سمجھیں اور عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ اس سیرت کو اپنے دل میں بسا دیں، اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے معاشرے میں جب ذکر ہو کسی شخصیت کا تو سب سے عظیم ذکر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو سب سے بڑا حق رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بچوں میں ذکر خیر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے واللہ بہت سارے ایسے خوبصورت نظارے ہیں، ایسے خوبصورت چیزیں، قصے، کہانیاں ہیں، ہم خیالی کہانیاں سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، گھر کے اندر، گھر سے باہر، دعوت و تبلیغ میں اتنے خوبصورت قصے ہیں جو صحیح احادیث میں ثابت ہے، واللہ وہی کافی ہیں اپنی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے۔ تو میں یہی آخر میں گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں کے اندر اس نور رسالت کے پیغام کو سیرت کے انداز میں، جو سیرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے بچوں میں، اپنے دوست و احباب میں ہم بیٹھتے ہیں، کیا ذکر ہوتا ہے، دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، چغل خوری، غیبت، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر خیر کریں گے، درود بھی ہوگا، مجلس میں برکت بھی ہوگی اور اس میں خیر بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق ادا کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم کی محبت کا اور آپ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے کا، صحیح سمجھنے کا، عمل کرنے کا، اس کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دینے کا۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔